لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو، معاملات کو، خوابوں کو کمنٹس میں لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی شرعی رہنمائی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے کاشف بھائی ہیں ممبئی سے، انہوں نے سوال کیے ہیں کہ کثرت اولاد کے تعلق سے ان کا سوال ہے کہ آج ہم دو، ہمارے دو بچے دو ہی اچھے، اس طرح کی باتوں کو لے کر کے مسلمان بھی فیملی پلاننگ کے تحت زندگی گزارنے میں لگ گئے ہیں اور دو ہی اولاد کو لوگ پسند کر رہے ہیں۔ کثرت اولاد کی زیادتی، اس کی کیا کوئی فضیلت ہے؟ حدیث میں کیا اس کے کوئی مقام، کوئی فضیلت، کوئی ثواب پیش کیا گیا ہے؟ یہ ان کا سوال ہے۔ میں انشاءاللہ خلاصہ پیش کرتا ہوں جواب کے طور پر، آپ توجہ کے ساتھ جواب سنیے۔ یاد رکھیے گا کہ نسل انسانی کی بقا کے لیے اللہ رب العزت نے نکاح کا حکم دیا ہے۔ انسان کی نسل باقی رہے، اس کے لیے نکاح کا حکم ہے، اور رسول کریم علیہ السلام نے کثرت اولاد کی ترغیب دی ہے۔ اولاد زیادہ ہو، اس کی ترغیب ہمارے نبی پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہے کہ خوب بچہ جننے کی صلاحیت رکھنے والی خواتین سے شادی کرو۔ حدیث پاک میں ہے زیادہ بچہ جننے والی خواتین سے شادی کرو، اس لیے کہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے قیامت کے دن تمام امتوں پر فخر کروں گا۔ یہ حدیث پاک ہے، تزوج الودود الولود فإنی مقاثر بکم الامم۔ یہ حدیث پاک ہے کہ کثرت سے بچہ جننے والی عورتوں سے نکاح کرو، کہ یہ جب تمہاری کثرت ہوگی نا، تمہاری کثرت کی وجہ سے قیامت کے دن میں اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی امت کی تعداد پر فخر کروں گا۔ تو اس سے تو بات کلیئر ہے کہ جو زیادہ بچے جننے والی عورتیں ہیں وہ مبارک عورتیں ہیں، وہ اچھی عورتیں ہیں، اور وہ الحمدللہ ایسی برکت والی ہیں کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کو آقا، اپنے نبی کی امت کی اضافے کا سبب بن رہی ہیں، اور اپنے نبی کی امت کے اضافے کی وجہ سے نبی کو فخر کرنے کا جو موقع دے رہی ہیں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کو آقا کریم علیہ السلام کو خوشی دینا، آقا کریم کو فخر کرنے کا سبب بننا کہ کثرت اولاد ہیں، اور جتنی اولاد زیادہ ہوگی الحمدللہ آقا کریم کی امت بڑھے گی۔ تو یوں جو ہے نا، کثرت اولاد جو ہے یہ اسلام کی نظر میں محبوب ہے، اسلام کی نظر میں پیارا ہے۔ اگر اولاد زیادہ ہے تو اسلام اس کو پسند کرتا ہے۔ بعض اوقات اگر کوئی پوچھ لیا کسی سے کتنے بچے ہیں، اگر وہ 4 5 6 7 بتائے نا تو پوچھنے والا بھی حیرت کر جاتا ہے، کیا کرو گے، کیسے چلاؤ گے، کیسے پالو گے، یعنی کیسے ان کی پرورش کرو گے۔ لوگ، دوسرا جو سننے والا ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے، جن کے یہاں پیدا ہوا وہ پریشان نہیں ہے، سننے والا پریشان ہو جاتا ہے۔ عجیب و غریب ماحول ہے۔ اللہ کریم لوگوں کو اللہ کریم ہدایت دے۔ اچھا، یہ جو اولاد کی کثرت ہے نا، اس پر کچھ باتیں میں آپ کو پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ اس کائنات میں نسل انسانی کی تحفظ کی غرض سے خالق کائنات نے انسانوں کو ایسی قوت دیا ہے جو نسل انسانی کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور اس کے لیے ایک پاکیزہ طریقہ نکاح کا مقرر فرمایا ہے، جبکہ ابتدائی آفرین سے یعنی پیدائش کی شروعات سے جاری ہے۔ اسلام نے اس پاکیزہ طریقہ کے سوا سارے غیر پاکیزہ طریقوں کو حرام قرار دے کر اس برائی پر روک لگا دی ہے۔ وہ مذاہب جو اگرچہ باطل پر ہیں، وہ بھی شادی کے بغیر مرد و عورت کے درمیان قائم کیے جانے والے جنسی تعلق کو برا مانتے ہیں۔ اس سے مقصود بھی یہی ہے کہ نسل انسانی کو فروغ ملے اور اس کا تحفظ ہوتا رہے۔ اپنی زندگی کے لمحات ختم کر کے بحکم الہی اس کی بارگاہ میں پہنچنے والے انسانوں نے جو جگہ خالی کر دی ہے، نئے پیدا ہونے والے بچے ان کی جگہ لیں۔ اس طرح یہ دنیا انسانوں سے تا قیام قیامت منور رہے، معمور رہے، اور تخلیق انسانی سے مشیت ازدی کا جو مقصود ہے وہ پورا ہوتا رہے۔ ظاہر ہے کہ مشیت کو یہی منظور ہے کہ نکاح کے بندھن میں بندھنے والے جوڑے کثرت سے اولاد پیدا کریں۔ اسلام نے کثرت اولاد کی حمایت کی ہے، جی ہاں، اور بلا کسی ضرورت شدید اس پر روک لگانے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ مغربی تہذیب نے جہاں غیر فطری زندگی کے طور طریق اختیار کر کے اسلام کے فطری اصولوں کی مخالفت کی ہے، وہی اس نے شادی اسباب کے حوالے سے مشیت ازدی کے فطری منصوبہ سے انسانوں کو بغاوت پر آمادہ کر دیا ہے۔ کثرت اولاد کی کمی کی وضاحت کرتے ہوئے فقیری، غریبی، محتاجی، بچوں کی تعلیم و تربیت میں کوتاہی اور ان کے لیے آرام، اسباب زندگی کے نہ ہونے جیسے خوش کن نعرے دے کر مادہ پرست انسانوں کے دل و دماغ پر قبضہ جمایا ہے۔
نتیجہ یہ ہے کہ باطل پر کاربند انسانوں کے ساتھ حق پر قائم افراد نے بھی مادیت کے سیلاب میں بہہ کر عملاً اس باطل پیغام کو قبول کر لیا ہے، اور بہت سے حق پرست دولت ایمان سے مالا مال انسان بھی چھوٹے خاندان کو ترجیح دینے لگے ہیں، اور ہم دو ہمارے دو کا مادیت کے قائلین نے جو نعرہ دیا تھا اس پر کاربند ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے مسلم خاندان محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، نہ جانے ان سے کیا کیا فوائد مادی اعتبار سے اس دنیا میں اور روحانی اعتبار سے آخرت میں ملنے والے ہیں، اس پر ہماری نظر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ ضعیفوں اور کمزوروں کی وجہ سے جو کسی کے زیر پرورش رہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزی رزق اور روزی میں فراوانی عطا فرماتا ہے۔ ظاہر ہے جن کے ہاں جتنے چھوٹے بچے زیادہ ہوں گے ان کی مناسبت سے ان کے ماں باپ وغیرہ کے رزق میں اضافہ ہوگا، اور اللہ نے ہر پیدا ہونے والے کے رزق اس کے پیدا کرنے سے پہلے ہی مقدر فرما دیا ہے۔ اس کی تعلیم و تربیت اور اس کے اسباب زندگی سب کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا ہے، اور اپنی قدرت سے اس کے انتظامات فرما دیا ہے۔ اس کا نظارہ اگر دیکھنا ہو تو پرندوں کو دیکھو، درندوں کو دیکھو، دیکھا جا سکتا ہے جو کہ تہذیب و تمدن سے محروم ہیں۔ جی ہاں، وہ زندگی میں بچوں سے اتنا بڑا فائدہ ملنے والا ہے کہ اس مادی زندگی میں اس فائدے کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آخرت میں اس اولاد سے کافی فائدہ ہونے والا ہے۔ جی ہاں، اگر آخرت کی نظریے سے اولاد کو دیکھیں گے تو اس میں بھی کافی فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں اس کے نام اعمال میں اضافہ کا باعث بنتی رہتی ہیں۔ ان میں سے ایک نیک اور صالح اولاد بھی ہیں جو اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں، اور ایمان والی اولاد کو بھی ایمان والے والدین کے اخروی درجات و مراتب کی وجہ والدین کے اس رتبہ اور مرتبہ تک پہنچا دیا جاتا ہے جو اگرچہ اس کے اعمال میں سے کم ہوں، یعنی جنت میں ان کو ایک ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ اولاد کی کثرت کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پسند فرمایا ہے، اور نکاح کے لیے ایسی لڑکی کے انتخاب کی ترجیح دیا ہے جو کثرت سے اولاد پیدا کرنے والی ہو۔ تو یہ ساری باتیں یہ بتاتی ہیں کہ کثرت اولاد اسلام کی نظر میں مرغوب ہے، پسندیدہ ہے، اور اسلام اس کی حمایت کرتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اسلام کی تمام چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔